تھوڑا اور اوپر اٹھتا ہے. اینڈ کین یو ڈرا اے لائن کہ یہ محسن کہاں ختم ہو جائے گا؟ نو. درجے موجود ہیں. آپ صالحین بنے، آپ صدیقین بنے، آپ شہداء بنے، آپشنز کھلے ہوئے ہیں. دس از دا بیوٹی آف آر ریلیجن، جس میں انسان اصل میں کس کیپیسٹی کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ نے ہمیں بتا دی ہے، اور باقی انسانوں کو ہم نے بتانا ہے. لمٹ لیس پاسبلٹیز کے ساتھ اللہ نے ہمیں یہ کمبینیشن دیا ہے، لمٹ لیس پاسبلٹیز کے ساتھ. مگر انسان سمجھ نہیں پا رہا اس وقت. ہم انسان مانے یا نہ مانے، وی ہیو اے شیپ مینٹیلٹی. میجورٹی انسان شیپ مینٹیلٹی کے ساتھ ہے. جو دنیا کرے گی ہم بھی وہی کریں گے. ایک شیپ گرتی ہے ماؤنٹین ایک کلف کے اوپر ایج سے جا کے، باقی شیپ بھی سمجھتی ہیں کہ شاید نیچے گراس ہے اس لیے وہ گئی ہے، تو وہ بھی سب چھلانگ لگا دیتی ہیں بغیر سوچے سمجھے. وی ہیو اے شیپ مینٹیلٹی. میجورٹی انسان کا یہی رہا. میجورٹی انسان کسی نہ کسی کی کاربن کاپی بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اللہ نے ہمیں ایسے نہیں پیدا کیا. اللہ نے ہمیں فطرت دے دی، اللہ نے ہمیں باؤنڈری بتا دی، اور اللہ نے ہمیں پاسبلٹیز بتا دی کہ جو تمہاری فزیکل لمیٹیشن ہے اس کے بعد اپنے آپ کو ہر دن، ہر سال، ہر زندگی کے دور میں بہتر انسان بناتے جاؤ. اور ہر انسان کو اللہ نے بے شمار صلاحیتیں دی ہیں. بس ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ سنکنائز ہوتے جائیں، اپنی فطرت کو نکھارتے جائیں. یہ چیز آج سمجھنا بہت ضروری ہے. انسان کے انسان ہونے کی خوبصورتی صرف اس وقت نظر آتی ہے جب ہم اپنی زندگی کو فطرت سے جوڑتے ہیں. آج اپنی اولادوں کو، آج اپنے آس پاس یہ بات سمجھانے کی بہت ضرورت ہے، اور اولاد کو یہ بات سمجھانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. آپ کو وہ نہیں کرنا بیٹا جو سب کرتے ہیں، آپ کو وہ کرنا ہے جو صحیح ہے. You will follow the right thing چاہے کوئی بھی نہ کرے. You will follow your فطرہ جو تمہیں رب کی طرف سے ملا ہے. کبھی سوچے تو کیوں اللہ تعالیٰ نے بلینز آف بلینز مخلوقات بنا دی اور انسان کو سرو کرنے کے لیے بنا دی؟ کیا ایسی خوبی ہے اس انسان کے اندر؟ کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں انسان کو؟ سوچیں، کبھی تو سوچیں نا. ایوولوشنری اسکیل پہ ٹاپ پر کیوں ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ ایوولوشنری اسکیل میں ٹاپ پر اس لیے ہیں، بہت شوق ہوتا ہے نا بچوں کو، اور آج کل تو ویسے بھی بچوں کو بڑا شوق ہے ایوولوشنری اسکیل کے مطابق بات کرنے کا، ہماری ایوولوشن کیسے ہوئی، ہم باقی مخلوقات سے ڈفرینس میں کیسے ہیں. لیٹ می ٹیل یو اے ڈفرنٹ پکچر اینڈ ڈفرنٹ سائڈ اینڈ ڈفرنٹ ڈائمینشن آف دس ایوولوشنری اسکیل. ہم میں یہ خوبی ہے بیکاز ہم ہر دن ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں. سائملٹینیسلی ہم کیوں باقی مخلوقات سے مختلف ہیں؟ سوچیں. آخر جانوروں کے پاس بھی تو برین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ابھی عید آئے گی نا، عید الاضحیٰ انشاءاللہ. اللہ خیر خیریت سے لے کر آئے، اللہ آزمائشوں سے بچاتے ہوئے لے کر آئے، اللہ بیماریوں سے بچاتے ہوئے لے کر آئے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. ابھی عید الاضحیٰ آئے گی. آپ جانور قربان کرتے ہیں، بکرا قربان ہوا گھر میں، گائے قربان ہوئی گھر میں. آپ کو معلوم ہے گائے اور بکرے میں بھی برین ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی. ہر جاندار کے اندر کسی نہ کسی فارمیٹ کا نروس سسٹم موجود ہے، کسی نہ کسی فارمیٹ کا. کچھ میں کمپلیکسڈ ہے، کچھ میں سمپلیفائڈ ہے. آپ بکرے کا برین لاتے ہیں. کبھی آپ کی امی نے یہ کہا یا کبھی آپ نے یہ کہا آج میں مائنڈ مسالہ بناؤں گی، برین مسالہ نہیں. نو، یو ول میک برین مسالہ، بکرے کا ہو یا گائے کا ہو یا آپ کسی بھی اور حلال جانور کا لے لیں. آپ برین مسالہ بناتے ہیں، مائنڈ مسالہ نہیں بناتے. That's the difference. That's the difference. Mind is the functioning of the brain. اور یہ ہمارے پاس ہے اور بہت ہی بہترین صلاحیت کے ساتھ ہے. کسی نہ کسی مائنر کیپیسٹی میں کسی مخلوق کے پاس ہے، لیکن ایک بہت ہی ریفائنڈ کیپیسٹی میں یہ ہیومن بینگز کو دی گئی ہے. آپ سوچیں، برین اور مخلوقات کے پاس بھی ہے. آکٹوپس نام سنا ہے نا آکٹوپس کا؟ مجھے نہیں پتا آکٹوپس کو اردو میں کیا کہتے ہیں. آکٹوپس جو کہ سمندر میں رہتا ہے، جس کی 8 ٹانگیں ہوتی ہیں، دیٹس وائی اس کو آکٹوپس کہتے ہیں. اس کے پاس بھی اتنا نروس سسٹم ہے، اس کے پاس بھی اتنا برین ہے کہ اللہ نے اس کو امپلسز دیے ہیں، اللہ نے اس کے دماغ میں ایسے نیورونز دیے ہیں، اللہ نے اس کو ایسے ٹولز دیے ہیں دیٹ آکٹوپس کین ریکگنائز ہیومن فیسز.
وہ اپنے دشمن کو بھی ریکگنائز کر لیتا ہے, وہ ہیومن فیس کو بھی ریکگنائز کر لیتا ہے. صرف آپ میں تھوڑی صلاحیت ہے. سامنے والی خاتون کی نظریں پڑھ لیتی ہوں. I can recognize the نظریں of anyone. صرف آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے. یہ صلاحیت تو بہت معمولی سی ہے, اس کی بیسس پہ تھوڑی آپ انسان ہیں. یہ صلاحیت تو آکٹوپس کے پاس بھی ہے. اب آئندہ سے جب آپ کو شیطان کہے نا سامنے والی خاتون کو دیکھو کیسے تمہیں ٹیڑھی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہی ہیں, یا اگر آپ بیٹی ہیں اور اماں آپ کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی بھی دیکھ رہی ہیں تو شیطان کہتے ہیں سارا غصہ مجھ پر ہی نکال دیتی ہیں ابا کا, مجھے ہی دیکھ رہی ہیں. اس وقت اپنے آپ کو بتا دیجیے گا کہ کوئی آپ نے سمجھداری کی بات نہیں کی. آکٹوپس بھی یہ سوچ لیتا ہے, اتنی عقل تو آکٹوپس کے پاس بھی ہے. پرندوں کو آپ جانتے ہیں نا, بہت سے جانور, بہت سے پرندے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتے ہیں. پازیٹیو کیوریوسٹی بھی ہے علم حاصل کرنے کے لیے, یا آپ کے اندر دنیا ایکسپلور کرنے کے لیے, یا سائنس ایکسپلور کرنے کے لیے, یا دین ایکسپلور کرنے کے لیے. آپ کے بہت کیوریوسٹی ہے علم حاصل کرنے کی. سو آئی ایم اے ویری گڈ ہیومن بینگ. صرف پازیٹیو کیوریوسٹی کے اوپر اور پازیٹیو علم حاصل کرنے کے اوپر آپ ایک اچھا انسان نہیں بنتی ہیں. نیکسٹ ٹائم جب آپ کو بہت کیوریوسٹی ہو نا, اور آپ اپنے آپ کو کہیں واہ کتنا جذبہ ہے مجھ میں علم حاصل کرنے کا, دنیا کا ہو یا دین کا ہو, سائنس کا ہو یا اسپیس کا ہو, فلسفی کا ہو یا سائیکالوجی کا ہو, تب اپنے آپ کو ایک اور بات یاد کرائیے گا. کینگرو کو جانتے ہیں نا, اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کینگرو کو اردو میں کیا کہتے ہیں, بس کینگرو کو کینگرو کہتے ہیں. صحیح ہے. کینگرو کا جو بچہ ہوتا ہے نا, اس میں بہت پازیٹیو کیوریوسٹی ہوتی ہے. وہ بار بار اپنی مما پاؤچ کے اندر سے نکال, آپ کو پتا ہے نا کینگرو, ماما کینگرو کو اللہ تعالیٰ نے ایک پاؤچ دیا ہوتا ہے اس کے فرنٹ پر ہی, اس کی فرنٹ دونوں لمبس کے سامنے, اور اس میں وہ اپنا بیبی رکھتی ہے. تو وہ جو بیبی ہوتا ہے وہ جب تک ایک سرٹن ٹائم پر نہیں آ جاتا, وہ کیوریوسٹی کے ساتھ بار بار باہر آ کر جو ہے, پازیٹیو کیوریوسٹی کے ساتھ, بیکاز اس کو دنیا کو ایکسپلور کرنے کا شوق ہوتا ہے, وہ بار بار باہر آ کر دیکھتا ہے دیکھوں تو کیا ہو رہا ہے. تو جب آپ کے اندر یہ جذبہ آئے نا کہ مجھ میں علم حاصل کرنے کا بہت پیشن ہے, that's why I'm a very good human being. Let me remind you, madam, صرف پازیٹیو کریٹیوٹی, صرف پازیٹیو کیوریوسٹی, صرف علم حاصل کرنا will not make you a good human being. Something else is required. And something else is required much more from you. That's why you are on the top of evolutionary scale of creations. ایک اور آخری بات, بہت مزہ آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو. Final thing. بہت ساری ایسی باتیں جو I can compare with other creations with the human, but definitely اتنا ٹائم نہیں لگاؤں گی. The final example. ہم کہتے ہیں میں بہت اچھی انسان ہوں بیکاز مجھ میں نا فیملی ٹائز رکھنے کی نا بہت اچھی عادت ہے, اور میں خاندان کو جوڑ کر رکھتی ہوں, اور اس لیے میں بہت اچھی انسان ہوں. تو اگر آپ کو یہ خیال آئے کہ صرف فیملی بانڈ ٹائی کرنے سے, صرف خاندان اچھا نبھانے سے, صرف ایک لاپ سائڈڈ ایٹیٹیوڈ رکھنے سے کہ بس صرف اور صرف میں بہت اچھا خاندان چلاتی ہوں, بانڈ بہت اچھا فیملی کا رکھتی ہوں, اگر آپ کو یہ خیال آئے دیٹس وائی آئی ایم اے گڈ ہیومن بینگ. لیٹ می ریمائنڈ یو آنٹی, سوری ناراض مت ہو جائیے گا, آنٹی کہہ دیا, وہ پہلے میڈم کا تھا اب آنٹی کہہ دیا. لیٹ می ریمائنڈ یو اے فیکٹ. آپ کو پتا ہے نا یہ جو لائنز کنگڈم ہے, جتنی بھی لائنز کی دنیا ہے اور جتنے بھی لائنز ہوتے ہیں, ان میں اگر آپ نے بانڈنگ دیکھنی ہے, فیملی بانڈنگ اگر آپ نے دیکھنی ہے, اگین نیشنل جیوگرافک چینل لگائیے اور اس میں آپ سرچ کر لیجئے گوگل پر جا کر دا فیملی بانڈنگ امنگ لائنز, تو آپ کو پتا چلے گا. میں نے کوئی تیر نہیں مارا, اتنی مینٹل اسٹرینتھ تو اللہ نے فیملی بانڈنگ کی اس کریشن کو بھی دے دی ہے, اتنا تو اللہ نے ان کو پاور دے دی ہے. تو اب ایک بات بتائیں, ناؤ آئی ہیو اے کوشچن. بہت دل چاہ رہا تھا کہ سامنے بیٹھے ہوتے آپ لوگ اور میں آپ سے اس وقت سوال پوچھتی اور آپ لوگوں کے ڈیفینیٹلی بہت مزے کے جواب آتے. ناؤ آئی ہیو اے کوشچن. یہ سب مخلوقات بھی مینٹل اسٹرینتھ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں رکھتی ہیں, ان کے پاس بھی برین ہے, ان کے پاس بھی ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ایٹیٹیوڈ کا, ٹیچنگ ایٹیٹیوڈ کا, ایک دوسرے کے لیے فیملی ایٹیٹیوڈ کا, ایک دوسرے کے لیے کیوریوسٹی ایٹیٹیوڈ کا, یہ سب ایسنس موجود ہیں. یہ بھی کانشیس مخلوقات ہیں اور ہم بھی کسی لیول پر کانشیس ہیں. So what is the difference between the consciousness of these creations and the consciousness of human beings? Must not be the same. نہیں, possible ہی نہیں ہے کہ ان تمام مخلوقات کی کانشیسنیس اور ہم انسانوں کی کانشیسنیس ایک ہی جیسی ہو. ڈیفینیٹلی فرق ہے, اور بہت بڑا فرق ہے, اور وہی فرق ہے جو میں آپ کو چیپٹر نمبر 1 میں سمجھانا چاہ رہی ہوں. اچیونگ ہیومن کانشیسنیس, جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دیٹ از ریکوائرڈ.
وہ یہ ہے کہ یہ انسانوں کے مقابلے میں جتنی مخلوقات ابھی ہم نے ڈسکس کی اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں جن کو ہم نے ٹچ بھی نہیں کیا، جن کے نام بھی ہم نہیں جانتے، جو اب تک انسانیت کے سامنے آئی بھی نہیں ہیں، ان میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ ان کے لیے، ان کے دنیا کے سروائیول کے لیے اتنی کانشیسنس کافی ہے. دیٹس انف فار دیئر سروائیو. جبکہ انسان کے لیے اس کانشیسنس کے اندر جو انسان میں صلاحیتیں ہیں، رب کی پہچان اور اس رب کی پہچان کے انڈر اپنی زندگی کا بھرپور استعمال، ہر دن بہتر انسان بننے کی اسٹرگل از ریکوائرڈ ڈیو ٹو ہیومن کانشیسنس. ہم میں ہر دن رب کی طرف جھکنے کا جذبہ رکھا گیا ہے، اور اگر ہم اس جذبے کو ہر دن اگنور کرتے ہیں تو ہم جانور سے بھی نچلی سطح پر چلے جاتے ہیں، بیکاز ہم میں تو وہ صلاحیت رکھی گئی تھی کہ ہم یہاں تک پہنچ جاتے. ہم میں صلاحیت ہے ہر دن بہتر ہونے کی، ہم میں صلاحیت ہے رب کو پہچاننے کی، ہم میں صلاحیت ہے زندگی کے بھرپور استعمال کی. ہم اس کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں. جبھی تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. جب انسان نہیں بنتے تو وہ انسان تو رہتے ہی نہیں ہیں، وہ تو جانور سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں. بل ہم اضل، وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. بیکاز جانوروں کو تو جتنی کانشیسنس دی گئی تھی اس فل کیپیسٹی میں انہوں نے زندگی گزاری، اور انسان جو صلاحیت دی گئی تھی اس کا آدھا استعمال کیا، اور جس مقصد کے لیے اس کو ایوولوشنری اسکیل میں ٹاپ پر رکھا گیا تھا اس نے وہ ہیومن کانشیسنس اچیو ہی نہیں کی. سو دیٹ از دا چیپٹر نمبر 1 جو بہت ضروری تھا اس سے پہلے کہ میں سورۃ الماعون شروع کرتے، بیکاز جو ہیومن ویلیوز، جو ہیومن کانشیسنس یہ سورت دیتی ہے، اگر ہم نے اس کو آج اپنی زندگی پر، آج اپنے سائنٹیفک مائنڈ کے اوپر اپلائی کر کے نہ سمجھا تو شاید ہم اس سورت کو ایک بہت ہی ریچولسٹک وے میں پڑھ کے چلے جائیں گے، اور ہمیں لگے گا ہاں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے لیے انسٹرکشنز کا سیٹ آیا تھا. بٹ آئی ہیو ٹو ڈو ود اٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب بھی انسان کانشیسنس کی طرف جائے گا اس کو قرآن کوئی نہ کوئی راہ دکھائے گا کہ وہ ہر دن ایک بہتر انسان بن سکتا ہے. سو دس واز مائی چیپٹر نمبر 1. اسی لیے سورۃ الماعون کی بگننگ میں اس کو میں نے رکھا ہے. سورۃ الماعون مصحف کی 107th سورہ ہے. Now I'm moving on my second chapter, اور second chapter ہے ہمارا the main title I'm giving جو آپ کے سامنے سلائیڈ پر آ رہا ہے. This is مقاصد شریعہ، the purpose of giving شریعہ. یہ this is the main title. پھر میں اس کا سب ٹائٹل ابھی آپ کو بتاتی ہوں. دس از دا مین ٹائٹل جو ہم رکھیں گے اپنے سامنے، مقاصد شریعہ. سورۃ الماعون شروع کرنے سے پہلے، سورۃ الماعون مصحف کی 107th سورہ ہے، اور اس سورت کا ایک اور نام ہے. اس سے پہلے کہ میں اس نام کو آگے بیان کرتی، یہاں بیان کرنے کا مقصد اس چیپٹر کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے. سورۃ الماعون کا کلاسیکل تفاسیر میں ایک نام آتا ہے جس کو کہتے ہیں سورۃ الدین. سورۃ الماعون کو سورۃ الدین بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے سورۃ الدین؟ ناؤ فوکس. جو میرا اب چیپٹر ہے مقاصد الشریعہ، اس میں میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اللہ نے بنی آدم کو زمین پر بھیجا، اللہ نے انسان کو انسان بنایا، اللہ نے انسان کو کانشیسنس میں سب سے اوپر رکھا، اللہ نے انسان کو ایوولوشنری اسکیل میں سب سے اوپر رکھا. اللہ نے انسان کو سروائیول کے لیے 2 چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلنے کے لیے دے دیں: دا ہیومن اسپرٹ، روحانی وجود، اینڈ دا فزیکل انکلینیشنس، اور یو کین سے دا انٹلیکچوئل انکلینیشنس. یہ دونوں چیزیں ساتھ دیں. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا بیکاز ایک مسلمان ان 2 چیزوں کے کمبینیشن کے ساتھ چل سکتا ہے. آپ کے ذہن میں اسلام کا نام سن کر 2 سورسز آتے ہوں گے علم کے، ڈیفینیٹلی 2 سورسز آئیں گے، اور وہ ایک آتا ہے ہمارا اللہ کا کلام، اور دوسرا آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. ہم ایوولوشنری اسکیل میں ٹاپ پر کیسے رہیں، یہ 2 سورسز تھامے رہیں، آپ اخلاق میں بہترین ہو جائیں گی،
آپ انسانیت میں بہترین ہو جائیں گی، آپ ہر دن ایک اچھا انسان بنیں گی، آپ انٹلیکچوئل اسٹرینتھ کو استعمال کر سکیں گی، آپ زندگی کو بھرپور ویل بینگ کے ساتھ جی سکیں گی. if you will get a good hold, a firm hold on these two sources, Quran and the تعلیمات of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ دو سورسز دیے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کا مقصد ہوتا ہے نا. ابھی آپ کو میں نے ایک بات بتا دی کہ اللہ نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں بہترین مخلوق بنا کر بھیجا، تو مقصد ہے نا بہترین مخلوق بنانے کا. کوئی بھی کام مقصد کے بغیر ہوتا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کیا آپ بغیر مقصد کے کوئی کام کرتے ہیں؟ آپ کہیں ہاں شاید بہت سارے، اور میں کہوں نہیں، انسان زندگی میں مقصد کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. یو کین سے بعض خواتین کہتی ہیں بالکل روبوٹک زندگی گزر رہی ہے، صبح سے شام، شام سے صبح ہوتی رہتی ہے، بس ایسے ہی زندگی گزر رہی ہے، لگتا ہے میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. سو آئی ول سے بہن، یو آر جسٹ ناٹ تھنکنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. مقصد کے بغیر انسان نہ زندہ ہے، مقصد کے بغیر انسان نہ کوئی کام کرتا ہے، اور مقصد کے بغیر نہ انسان کوئی بات کرتا ہے. جس دن ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی نا، اس دن ہم اپنی زندگی کو ضائع کرنا چھوڑ دیں گے. اور یہ سمجھ آپ کو صرف تب آنا شروع ہوگی جب آپ اکیلے بیٹھ کر تھوڑا سوچیں گی. اور اگر اکیلے بیٹھ کر جس سے نہیں سوچا جاتا، the best way to come on thinking status، آپ کسی قرآن کلاس میں آ کے بیٹھ جائیں.